اب چشمے دار کنویں کا کیا حکم ہوا؟ کیونکہ اس کا تو پانی بند ہی نہیں ہوتا. چشمے دار کنویں میں کوئی نجاست گر جائے یا کوئی بڑا جانور گر کر مر جائے یا چھوٹا جانور مر کر پھول پٹ جائے تو ظاہر سی بات ہے اس صورت میں تو پورا پانی نکالنا واجب اور ضروری ہوتا ہے. لیکن چشمے دار کنویں کا پورا پانی نکالنا ممکن ہی نہیں ہوتا، ناممکن ہے. تو اس صورت میں اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو فقہاء نے اس کی مختلف طریقے ذکر کیے ہیں، مختلف صورتیں ذکر کی ہیں. میں دو قول آپ کے سامنے رکھوں گا جو زیادہ آسان ہے اور اصح ہے. اچھا، پہلے تو نجاست نکالا جائے گا، کیونکہ جب تک نجاست نہیں نکالا جائے جتنا بھی پانی نکالا جائے پاک نہیں ہوگا. تو پہلے تو نجاست نکالا جائے گا، اور اگر نجاست ایسا ہے جس کا نکالنا ممکن نہیں ہے، جسے نہیں نکالا جا سکتا، تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ بذات خود نجس ہو، بذات خود وہ جو چیز گری ہے جس سے کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا وہ بذات خود ناپاک ہو. جیسے مردار کا گوشت ہے یا اسی طرح جانور گر کر مر گیا تو وہ بذات خود ناپاک ہوتا ہے. تو ایسا کوئی چیز، ایسا کوئی نجاست ہے تو پھر اس صورت میں اس کنویں کو ایک اتنی مدت تک چھوڑ دیا جائے، یعنی اسے استعمال نہ کیا جائے کہ وہ نجاست وہ گل سڑ کر ختم ہو جائے، مٹی ہو جائے. اور فقہاء نے 6 مہینے اس کی مقدار لکھی ہے کہ 6 مہینے تک اسے استعمال نہ کیا جائے، اس کنویں کو چھوڑ دیا جائے. پھر اس مدت کے بعد پھر پانی نکال کر پھر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اگر دوسری صورت ہے کہ وہ بذات خود نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور وجہ سے ناپاک ہے، جیسے ناپاک کپڑا گر گیا یا ناپاک لکڑی ہے، تو لکڑی تو خود ناپاک نہیں ہوتا، کپڑا خود ناپاک نہیں ہوتا، اس میں کوئی ناپاکی لگ جاتی ہے. تو اگر ایسی کوئی چیز ہے تو پھر اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر پہلے تو نکالا جائے، لیکن نکالا نہیں جا سکتا، ممکن نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں پانی نکالنے سے ہی وہ پاک ہو جائے گا. کیونکہ پانی نکالنے سے جب کنواں پاک ہو جائے گا تو پھر وہ بھی پاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ بذات خود ناپاک نہیں ہوتا، وہ کسی اور وجہ سے ناپاک ہوتا ہے. تو جو فقہاء نے مختلف صورتیں ذکر کی ہیں پانی نکالنے کے، تو میں نے بتایا، 2 آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو قول یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ موجود کنویں میں جو موجودہ پانی ہے، جتنا پانی ہے اندازہ لگوایا جائے، کسی ماہر کو بلوایا جائے، اندازہ لگوایا جائے کہ اس وقت کنویں میں کتنا پانی موجود ہے، تو اندازے کے مطابق پانی نکالا جائے. ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ ہے. اور اگر اندازہ لگانا مشکل ہو، کوئی ماہر یا نہ مل رہا ہو، تو پھر دوسرا قول جو امام محمد کا قول ہے، جسے زیادہ آسان قرار دیا، وہ یہ ہے کہ 300 ڈول نکالے جائیں. 300 ڈول. اب ڈول کی مقدار کون سا ڈول اس کے لیے مقرر ہوگا، تو پھر اس کے لیے جو ڈول اس کنویں کے لیے متعین ہے اس ڈول سے نکالا جائے. اور اگر کنویں کے لیے کوئی ڈول متعین نہیں ہے، یا ڈول بہت بڑا ہے یا بہت چھوٹا ہے، تو پھر اس ڈول کا اعتبار ہوگا جس میں 3.5 سیر پانی آ جائے، تو اس ڈول کا اعتبار ہوگا، اس ڈول سے 300 ڈول پانی نکالا جائے گا، تو وہ پاک ہو جائے گا.